سچا واقعہ، رات سونے سے پہلے صرف 10 بار روزانہ انا آتینا کل کوثر پڑھنے سے کیسے زندگی بدل جاتی ہے، یقین نہ آئے تو آزما کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، قرآن اور سورۃ الکوثر کے درمیان حقیقی تعلق کتاب اور اس کا مقدمہ نہیں۔ جواب میں پروردگار پورا قرآن اس کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ ہے وہ ہدایت اور رہنمائی جس کی درخواست تو نے مجھ سے کی تھی۔ اس لیے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورۃ الکوثر میں ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورۃ الکوثر کے بارے میں تفصیل سے بتانے جا رہے ہیں کہ اس سورت میں اللہ نے کیا خواص رکھے ہیں اور احادیث میں ان خواص کے بارے میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ یہ بتائیں گے کہ اس سورت سے کیسے لوگوں نے اپنی تقدیر کے فیصلے کروائے اور کیسے آپ بھی اپنی تقدیر کے فیصلے اس سورت سے کروا سکتے ہیں، اور وہ یہ بھی بتائیں گے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سورت کو صبح کے وقت جب دن کا آغاز ہوتا ہے اس وقت پڑھنے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ یہ ساری معلومات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ہی دیں گے۔ اس بارے میں جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کی جانب سے ایک چرچراہٹ کی آواز سنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے اور آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ فرشتہ جو زمین کی طرف نازل ہوا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا تھا۔ اس فرشتے نے آ کر سلام کیا اور کہا کہ آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ایک نور کوثر الکتاب ہے اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں ہیں۔ ان میں سے جس حرف کو بھی آپ پڑھیں گے وہ آپ کو دے دیا جائے گا۔ ناظرین، سورۃ الکوثر کی فضیلت میں حافظ نور الدین الہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے کسی راستے میں جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کی آواز سنی جو تہجد کی نماز میں ام القرآن یعنی سورۃ الکوثر پڑھ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر اس سورت کو سنتے رہے حتیٰ کہ اس نے وہ سورت ختم کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں اس کی مثل اور کوئی سورت نہیں ہے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو معجم اوسط میں روایت کیا ہے بحوالہ مجمل زوائد، اور دوسری جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن کوثر الکتاب سورۃ الکوثر نازل ہوئی اس دن ابلیس بہت رویا تھا، اور یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس حدیث کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم الاوسط میں روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ دوستو، یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ ابلیس کو اللہ نے بڑے علم عطا کیے تھے، لیکن اس نے تکبر کیا اور جس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کا شکار ہوا اور یوں ملعون ہو گیا اور اس پر اللہ کی پھٹکار ہوئی۔ اس نے اللہ کو چیلنج کیا کہ اس کے بندوں کو ورغلائے گا۔ اب جب کہ اللہ نے اپنے بندوں کو سورۃ الکوثر کی صورت میں برکات عطا کی تو شیطان کو سخت تکلیف ہوئی کہ اس کی محنت جو وہ بندوں کو گمراہ کرنے میں کرتا ہے وہ تو اس صورت کی برکت سے رائگان جائے گی۔ اسی وجہ سے جب یہ صورت نازل ہوئی تو شیطان سر پکڑ کر بیٹھ گیا، بلکہ دھاڑے مارنے لگا کہ وہ اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو کیسے بھٹکائے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ اصل میں یہ صورت ایک دعا ہے جو خدا نے ہر انسان کو سکھائی ہے۔ جو اس کتاب کا مطالعہ شروع کر رہا ہو، کتاب کی ابتدا میں اس کو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم واقع اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو پہلے خداوند عالم سے یہ دعا کرو۔ انسان فطرتاً اسی چیز کی دعا کرتا ہے جس کی طلب اور خواہش اس کے دل میں ہوتی ہے، اور اسی صورت میں کرتا ہے جب اسے یہ احساس ہو کہ اس کی مطلوبہ چیز اس ہستی کے اختیار میں ہے جس سے وہ دعا کر رہا ہے۔ پس قرآن کی ابتدا میں اس دعا کی تعلیم دے کر گویا انسان کو یہ تلقین کی کہ وہ اس کتاب کو راہ راست یعنی صراط مستقیم کی جستجو کے لیے پڑھے۔
طالب حق کی ذہنیت لے کر پڑھے اور یہ جان لے کہ علم کا سرچشمہ خداوند عالم ہے، اور اس لیے اسی سے رہنمائی کی درخواست کر کے پڑھنے کا آغاز کرے۔ کہتے ہیں کہ جب بندہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھتا ہے تو اللہ ہر آیت کا جواب عرض کرتا ہے، جس کے بارے میں تفصیل اس حدیث میں دی گئی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان صلاۃ یعنی سورت کو آدھا آدھا تقسیم کر دیا گیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ چیز ہے جس کا وہ سوال کرے، اور جب بندہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا کی، مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعظیم کی، اور ایک روایت میں ہے کہ میرے بندے نے خود کو میرے سپرد کر دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا وہ سوال کرے۔ اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ چیز ہے جس کا وہ سوال کرے۔ صحیح مسلم۔ پیارے دوستو، ایمانداری رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ عبد المالک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ بحوالہ سنن دارمی اسی حدیث کے پیش نظر اکابرین نے ایک وظیفہ پیش کیا ہے جو کہ عام طور پر ہر بیماری کے لیے مجرب ہے، اور خصوصاً بخار کے لیے بتلایا گیا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ ایک گلاس پینے کا پانی لیں، اس پر سب سے اول ایک بار درود ابراہیمی پڑھیں۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد 41 بار سورۃ الکوثر پڑھیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شأنک هو الابتر، اور آخر میں دوبارہ ایک بار درود ابراہیم پڑھیں۔ یہ کلام پڑھ کر پانی پر دم کریں، اور اسی پانی سے مریض کے چہرے پر تھوڑا سا چھینٹا لگائیں، اور باقی پانی مریض کو پلا دیں۔ اس عمل کو دن میں 2 سے 3 بار کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے مریض کو صحت نصیب ہوگی۔ اس صورت کا دم کرنا احادیث میں بھی ثابت ہے۔ جس بیماری کے لیے بھی دم کریں گے انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی، بشرط یہ کہ یقین کے ساتھ اس عمل کو کیا جائے۔ دوستو، اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اور اس کو شفاء الرقیہ بھی کہا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الکوثر ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک موقع پر ایک صحابی نے ایک سانپ ڈسے شخص پر دم جھاڑا کیا تھا تو اسے شفا ہو گئی تھی۔ سنن ابن ماجہ اور مستند احمد مدارک اور حاکم میں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ حضرت میرے بیٹے کو تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا کہ اسے آسیب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ وہ لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور اس پر سورۃ الکوثر اور دیگر آیات سے دم کیا تو وہ لڑکا اٹھ کر کھڑا ہو گیا، گویا اسے کوئی بھی تکلیف نہیں تھی۔ سورۃ الکوثر کو کثرت سے پڑھنا ثواب بھی ہے، اور اللہ کی رضا سے بلا شبہ یہ ہر مسئلے کا حل بھی ہے۔ روزانہ اول آخر درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کو 11 بار پڑھنے والے روحانی طور پر انتہائی مضبوط ہو جاتے ہیں اور بے شمار امراض سے بچ جاتے ہیں۔ دوستو، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس صورت میں اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے اور اس کی کتنی برکات ہیں۔ اس لیے آپ کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو، کسی بھی قسم کی حاجت ہو، کوئی بھی بیماری ہو، پریشانی ہو، تو اس صورت کو ضرور پڑھیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو بیماری پریشانی ہو تو صبح کے وقت سورۃ الکوثر کو 20 بار پانی پر دم کر کے پی لیں۔
انشاءاللہ پریشانی اور بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ تو اس صورت کا کامل یقین کے ساتھ ورد کریں اور اللہ سے اپنے مسائل بھی حل کروائیں اور حاجات بھی پوری کروائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، وظیفے میں برکت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔